کیسر کی پوڈ کاسٹ میں نے اسے کہا تھا یار یہ والا ایسا کاٹ دیں، اس نے تو سارا کچھ ہی کاٹ دیا، میرا تو زیادہ تر ایسا ہی کٹا ہوا اس میں، تو which he had no right to cut by the way and I said یہ کیوں کاٹ رہے ہو and he said وہ میرا ان کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں یونٹی ہو جائے، آپ نے اس کے اوپر and I said میں نے بایولوجی کا لیکچر دیا ہے اس میں، آپ نے وہ کاٹا ہے، you're not calling a bad product bad، یہ this is fake definition of unity. میں اس سے بات کروں گا ابھی of course I'm going there، کل میں اس کو دوبارہ وہ ہے yeah what I'm saying is جو حصہ میں نے کہا تھا نا کیسر for the first time I'm saying cut this because you came out of the grammar, this is not going to پوری پوڈ کاسٹ کا فیکٹ ضائع کر دے گا بھائی. تو کیسر ابھی یہ کیا الزامات کی بچھاڑ ہو رہی ہے آپ پر؟ ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹڈ، بہت مایوسی ہوئی ہے مجھے ساحل ادیم سے. ساحل ادیم سے میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا، اچھا دوست ہے، امید ہے کہ آئندہ بھی اچھا دوست ہی رہے گا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ ایک طرف ٹیم آپ کی ریچ آؤٹ کر رہی ہو کہ آپ ساحل ادیم کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، اب پر جو پوڈ کاسٹ ہماری ہوتی رہیں وہ اچھے طریقے سے ہوئیں، لیکن آپ کی ٹیم اپروچ کرے وہ پوڈ کاسٹ ہو بھی جائے اور اس کے بعد پبلک میں جا کے یہ الزام لگانا شروع کر دے کہ کوئی میں ان نیسیسری طریقے سے یا انفیئر طریقے سے میں کلپ بیچ میں سے کاٹ لیتا ہوں یا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، جیسا کہ ساحل ادیم نے کہا کچھ اس طرح کی بات کہ میرا زیادہ تر حصہ کٹا ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کچھ حصہ کاٹنے کے لیے کہا تھا لیکن کیسر نے سارا ہی حصہ اڑا دیا ہے، یا زیادہ تر حصہ اڑا دیا ہے. یار یہ توقع نہیں تھی مجھے ساحل ادیم سے، مطلب میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کیلیبر کا آدمی ہے، بڑے اسٹیچر کا آدمی ہے. یہ جو ہے نا یہ مارننگ شوز کی کوئی جو ہوتی ہے نا، یہ میزبان خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، اس طرح کی حرکت وہ کریں تو میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے ان کو یہی کام ہے. ساحل ادیم ایک بڑے پیڈسٹل کا آدمی ہے اور اس کو بڑے پیڈسٹل پہ ہی پرفارم کرنا چاہیے، بیہیو کرنا چاہیے. مطلب کہ میری ریپوٹیشن کے فیوچر میں بھی لوگ آئیں گے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے، اینڈ یو وانٹ دا ریڈیوس کے ایک ایشو جو اس کا پتہ ہے ساحل ادیم کو، یو وانٹ ٹو ریڈیوس ٹو دا لیول کہ کوئی آدمی کل میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے آئے تو اس کے ذہن میں پہلے بیٹھی ہوئی ہوگی بات کہ پتہ نہیں میری کون سی بات چلے گی نہیں چلے گی، جبکہ میرا اپنا پرابلم پوڈ کاسٹر سے یہی ہے. میری کئی پوڈ کاسٹ ایسی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ بڑے کریٹیکل پارٹ ان لوگوں نے کاٹ لیے بیچ میں سے. ٹی وی پہ کئی ایسے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ساری ٹی وی چینلز نے بنائے ہوئے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میری پوری پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی اور چلی نہیں. میرا تو اپنا ہی شکوہ ہے کہ یار کیوں کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہو، وائی ڈو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. تو مجھ پہ یہ الزام لگا دینا کہ زیادہ تر حصہ کٹا ہوا ہے، کون سا زیادہ تر حصہ کٹا ہوا ہے؟ اور زیادہ تر حصہ کٹا ہوا ہے تو میں پھر اس کا میں نہیں چاہتا، اگین میں نے کہا کہ سارا اچھا دوست ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں، لیکن اور پبلک میں اگر مجھ پہ یہ الزام نہ لگاتا تو شاید میں اس طرح سے بات بھی نہ کرتا کہ زیادہ تر حصہ کٹا ہوا ہے. تو پھر 2-3 چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں ہم. جو حصہ ساحل ادیم نے کہا آپ کاٹ دیں، جو حصہ ہم نے ایگری کیا کہ ہم یہ کاٹیں گے وہ، اور باقی پوڈ کاسٹ کی ساری جتنی بھی فوٹیج ہے وہ پھر میں کہوں کہ اس کے آپ ڈیجیٹل فورینسک کرا کے بتائیں کہ اس میں سے زیادہ تر حصہ کہاں کٹا ہوا ہے. تو یہ تو کسی انسان کو آپ بالکل ہی یہ نہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا شکوہ بیان کرنا ایک اور چیز ہے، لیکن اس طرح سے الزام تراشیاں کرنا یہ ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹنگ. وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ حصہ جہاں پر میں نے بایولوجیکلی ڈیفینڈ کیا ہے اپنے بایولوجی کو، اس حصے کو کاٹ دیا گیا ہے. تو میرا تو سارے کا سارا وہ ایک لیکچر تھا. پہلی بات ہے یہ بات درست ہے کہ وہ حصہ کٹا، لیکن کاٹنے سے پہلے ساحل ادیم کو میں نے بتایا کہ ساحل ادیم لیو لیٹ دس گو، اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ساحل ادیم کوئی ایوری ڈے یوٹیوبر نہیں ہے. ایک بات سمجھائی میں نے اس کو کہ تم ساحل ادیم ہو، 18-20 سال کا بچہ، اس دور میں تمہارے اندر یہ اٹریکشن ہے اللہ نے رکھی ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے. تمہیں اس لیول پہ، اس پیڈسٹل پہ جا کے پرفارم کرنا ہے. گدھا حلال ہے، گدھا حرام ہے، تو اس لیول کی باتیں کرنی ہیں. اور وہ بھی اس لیے کہ نہیں میرے خلاف انہوں نے ویڈیو بنا لیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں یار ساحل کیا مطلب اس چیز میں رکھی ہے. علامہ شامل علی ظہیر صاحب کے ساتھ ایشو چل رہا ہے، ان کا بھی فرینکلی نہیں بنتا. اور آپ دیکھ رہے کہ بلاسفی والے معاملات میں جتنی علامہ شامل علی ظہیر صاحب نے ہماری مدد کی ہے وہ میں پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے، میں بتاتا رہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. لیکن اس چیز پہ میں کبھی ان سے کبھی نہ ان کا ویو لیا، نہ ان پہ کبھی تبصرہ کیا کہ بھائی گدھا حلال ہے، گدھا حرام ہے. میرا اور ساحل ادیم جیسے لوگوں کا کیا لینا دینا اس چیز سے؟ فقہ کے جو معاملات ہیں فقہ کے، اس میں ان کی بھی ایکسپرٹیز نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے. چلیں شامل علی ظہیر کی تو پھر شاید ہوں گی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ایگزیکٹ کوالیفیکیشن کیا ہے، لیکن وہ عالم دین ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پیٹی چیزوں میں کیوں پڑھ رہے ہیں. ان کو میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے امت کے لیول پہ یہ انفیریئر سائیکالوجی ورسز سپیریئر سائیکالوجی، اقامت دین، قرآن و سنت کو ایوری ڈے زندگی میں اپلائی کرنا، امیٹک لیول پہ لے کے جانا، مسلمانوں کو سیاست سکھانا، آرگومنٹیشنز، یہ چیزیں ہیں جہاں پہ کام کرنا ہے. تو ان کو بتایا کہ یار یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں،
یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک ادھر کی بات آئے میں ان کا ویو لوں تو ہم کن چیزوں میں الجھ جائیں گے. یہ واقعی کیا یہ ہمارے کرنے والا کام ہے؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ تم ساحل ادیم ہو, یہ تمہارے نہیں ہے تمہارے لیے. یہ گلی محلے میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. اس کے بعد ساحل ادیم نے 25 منٹ کی کال کی مجھے, جس میں ایگری کیا کہ چلو یہ والا حصہ کاٹ دو, اور واقعی کہا کہ یار میں بھی سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی چیز نہیں. کہ یہ خود ساحل ادیم نے مجھے فون پہ کہا. اور اس کے بعد دوسرا جو حصہ تھا ناشتے والا, وہ ساحل ادیم کا تھا کہ آپ لگائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ساحل, میں آئی ڈونٹ ہیو دیٹ نیسسری نالج. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے, یہ ان کی کور مذہبی عبادات وغیرہ ہیں. مجھے یہ 100 سال پہلے نظر نہیں آ رہی تھی, 200 سال پہلے نظر نہیں آ رہی تھی. تو کور تو وہ ہوتا ہے نا جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے صدیوں سے. یہ تو پچھلے 70-80 سال کی کوئی بات ہے, شاید اس سے 80-90 سال کی بات ہوگی. بہرحال میں اس لیک آف نالج پہ آپ کو میں کاؤنٹر نہیں کروں گا. ہاں یہ ہے کہ میں آپ سے آپ کی بات سن کے اپنی ریسرچ کر کے وہ میں ساتھ لگا دوں گا, اور وہ ایسے ہی لگائی گئی. آپ پوری ویڈیو میں دیکھ لیں, میں نے اس پہ ساحل ادیم کو میں نے کوئی کاؤنٹر نہیں کیا کہ نہیں آپ یہاں سے غلط ہے, وہاں سے بات سن لی. اس کے بعد اپنی ریسرچ کی, وہ 1 پیجر لگا دیا کہ اس معاملے میں ساحل ادیم کا یہ ویو تھا جی, ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے, بات ختم. اس میں کچھ باتیں ساحل ادیم کی ٹھیک ہیں, کچھ باتیں ساحل ادیم کی غلط ہیں, بات ختم ہو گئی. لیکن جب آپ فون پہ مجھ سے ایگری کر رہے ہیں کہ یہ واقعی میں بھی سمجھتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے یہ گدے والا, تو آپ پبلک میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسر کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا, اس نے یہ نکال دیا. اب ریلی اگر آپ نے اس لیول پہ آنا ہے کہ آپ نے ہر بندے سے الجھنا ہے کہ گدھا حلال ہے گدھا حرام ہے, وہ تو فائن ٹھیک ہے جناب. آپ کا ایشو یہ ہے کہ میرے خلاف ویڈیو بنایا گیا ہے, تو دین ون ہیز ٹو آسک اے کوسچن کہ آپ کو پھر یہ کیسر کے پلیٹ فارم پہ جواب کیوں؟ آپ کے پاس تو اپنا ہے, کچھ 6 لاکھ کی آپ کی یوٹیوب پہ ہے نا آپ کا چینل, اس پہ اتنے اس کے ہیں وہ فالوور سبسکرائبرز وغیرہ ہیں, باقی لوگ بھی سنتے ہیں. جگہ جگہ آپ بایولوجی کا لیکچر دیں. اگرچہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ساحل ادیم ہی رہو, تمہارا یہ لیول نہیں ہے, تمہیں نہیں آنا چاہیے ان چیزوں پہ, یہ ہماری ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے. ایکچولی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے, اس لیے ہمیں اس چیز میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں پولیٹیکل اسلام پہ بات کرنی چاہیے جو ہماری ڈومین ہے. تو اس طرح کی باتیں پھر مجھے فون پہ طے کر کے غلط, دس از ناٹ سم تھنگ آئی واز ایکسپیکٹنگ. تو آپ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جب بات بھی ہوئی تھی آپ کی ٹیم کے ساتھ اس حوالے سے, تو آپ نے ایک نہیں ساحل ادیم سے خود ہوئی تھی, ٹیم سے نہیں. یہ پہلے جو ٹیم نے تو کہا تھا نا پوڈ کاسٹ کریں, یہ جو میں 25 منٹ کی کال کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, یہ میری اور ساحل ادیم کی ہماری ٹیلی فون پہ بات ہوئی, جس میں ساحل ادیم نے خود کہا کہ ہاں یار یہ واقعی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس کو آپ رہنے دیں, ناشتے والا آپ چلا دیجیے گا. تو آپ کو کیسا بھائی لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی, اب یہ اللہ واللہ عالم بہتر, کہ اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی پھر کاز کو نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی حکم فرماتے ہیں نا کہ نیکی کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. میرا تعاون آج بھی ہے. میری اگر پبلک میں ریپوٹیشن اس طرح سے ٹارنش نہ کی جاتی تو میں کبھی پبلک میں بات نہ کرتا. اسی پوڈ کاسٹ میں ساحل ادیم نے کہا نا ایون میں کہ ایک حصہ میں نے کہا تھا کاٹ دو, وہ اسی لیے کاٹ دیا تھا کہ اس سے اقامت دین کا ہمارا کوز ہے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا. اور میں یہ بھی کریڈٹ ساحل ادیم کو دیتا ہوں کہ اس سے 25 منٹ کی کال میں ساحل ادیم نے مجھے کہا بھی کہ یار وہ بھی چلا دو, آپ کا یہ روپ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا, لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے. بٹ آئی فیلٹ, ان کو میں نے بات بتائی کہ یار اس سے یہ ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا یار ٹھیک ہے کیسر بھی, خیر میں اس کی تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا کہ ہماری کیا اس میں باتیں ہوئی تھیں, لیکن ہمارا جو کوز ہے جہاں پہ ہم نے لے کے جانا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے وہ حصہ کاٹ دیا, ختم کر دیا. کوز کے لیے جب آپ سوچتے ہیں تو آپ ایسے سوچتے ہیں. یہ جو ہے باقی باتیں ہیں, I'm very sure کہ ساحل اس پہ جو ہے انٹروسپیکٹ کرے گا تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس قدر یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ایک آدمی سے فون پہ آپ طے کر لیں کہ یہ حصہ ہم کاٹیں گے, یہ نکلے گا, اور بعد میں آپ کہیں کہ اس کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا. دس از سم تھنگ وچ از, اور اس کے بعد میرے پاس ہے نا, میرا فون نمبر ہے, ٹاک ٹو می. اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. اگین ہی از اے گڈ فرینڈ اینڈ آئی ہوپ ہی ول ریمین سو. ہم نے بڑی چیزیں اگری کی ہیں کہ ہم مدارس میں اکٹھے جائیں گے, وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں ہم کنفرم ہیں, ہم دونوں اس چیز پہ کنونسڈ ہیں کہ وہ ہمارا انٹلیکچوئل کیپٹل ہے, ان کی ہم انٹلیکچوئل مل کے بڑھائیں گے کیپیسٹی کو. لیکن دس از سم تھنگ اگین, اگر یہ بات پبلک میں اس طرح سے نہ ہوئی ہوتی تو میں یہ ویڈیو بھی نہ بناتا, اس لیے کہ میرے لیے جو یونٹی ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جس یونٹی کو ساحل ادیم آج کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں آج بھی اس یونٹی کے لیے ہی میں کام کر رہا ہوں. انفیکٹ اسی 25 منٹ کی کال میں ساحل ادیم نے یہ بھی اگری کیا تھا کہ وہ اور ہشام الہی ظہیر اکٹھے بیٹھیں گے بھی. حالانکہ میں نے علامہ ہشام الہی ظہیر سے پوچھا تک نہیں تھا, میں نے کہا تھا کہ ساحل یہ بھی آپ, ان کا بالکل جا, میں بیٹھوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ یار امت کو نظر ہے, کیا امت واقعی اس وقت اب غزہ کے حالات, ایران کے حالات, سیریا کے حالات, خود پاکستان کے حالات, ہر طرف سے گھرے پڑے ہوئے ہیں. بیوروکریسی ہماری ٹوٹل سیکولر ہو چکی ہے. ایٹ لیسٹ آپریشنل لیول پہ آپ اگر دیکھیں تو 80-90% تو آپ کہہ سکتے ہیں. میڈیا ہمارا دیکھیں, بچے آپ دیکھیں, کیا ہمارا کس طرف امت ہماری کیا
تو اس میں ہم بیٹھ جائیں گے کہ میں بتاتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ گدھا کس طرح کا ہوتا ہے، تمہیں ہوتا ہے گڈنس ایک پولیٹیکل اسلام پہ کام کرنا ہے تو پھر اپنے انٹلیکچوئل لیول کو وہاں پہ لے کے جاؤ جہاں پہ لوگوں کو آپ نے کنونس کیا کہ میں ہوں، اور لوگ کنونس ہو چکے ہیں ناؤ دیٹ دے آر. دس از ناٹ سم تھنگ یو شوڈ ہیو ڈن اینی وے. بٹ اس میں ایسے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، صرف یہ ہے کہ پبلک میں اگر یہ بات اس طرح سے نہ ہوتی تو میں یہ بھی نہ کرتا.